اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مدرسہ میں کل پرسوں ایک سبق پڑھا رہا تھا مسافر کی نماز کے بارے میں، نماز قصر اس کو کہتے ہیں، یعنی جو مسافر شرعی مسافر ہے نا وہ 4 کی بجائے 2 پڑھتا ہے۔ فرضوں میں کیا کرے گا جی؟ وہ قصر کرے گا، جیسے عشاء ہے، عصر ہے، ظہر ہے، تو اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے بغیر جماعت کے تو 4 کی جگہ کتنے پڑھے گا جی؟ وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا۔ یہاں پر ایک ضمناً ایک مسئلہ وہ یہ آیا کہ اگر کوئی بندہ نمازی جو ہے مسافر آ جاتا ہے اور آپ کا امام نہیں ہے، نمازی بعد میں مسافر آیا اور آپ میں امام نہیں ہے، آپ نے اس کو امام بنا دیا مسافر کو، اور وہ مسافر امام اس نے 2 پڑھنی تھی، آپ نے 4 پڑھنی تھی، ظہر کی نماز ہے مثال کے طور پر، اس نے 2 پڑھنی ہے، آپ نے 4 پڑھنی ہے، اور آپ کا امام نہیں ہے، آپ نے اس کو امام بنا دیا۔ اب وہ پہلے اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ مقیم ہیں، رہائشی ہیں آپ، تو آپ نے 4 ہی اپنی پوری کرنی ہے۔ تو ہوگی گا صورتحال یہ ہوگی کہ میں 2 پڑھ کر کیا کر دوں گا؟ سلام پھیر دوں گا، آپ نے باقی 2 اپنی علیحدہ پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب مقیم اپنی 2 پڑھیں گے تو وہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اپنی جب 2 پڑھیں گے تو کس طریقے سے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے جب اپنی پڑھیں گے؟ تو بڑا اہم سوال تھا یہ کہ مقیم نے 2 کے بعد مسافر نے 2 کے بعد سلام پھیر دیا، آپ نے اپنی 2 پڑھنی ہے، بعد میں 4 پوری کرنی ہے، تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو سماعت کر لیں، مسافر ہو اگر امام اور آپ مقیم ہو، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، آپ نے باقی 2 پڑھنی ہے، تو یاد رکھ جب آپ اپنی تیسری اور چوتھی پڑھو گے نا تو تیسری میں آپ نے نہ الحمدللہ پڑھنا ہے، نہ سورت ملانی ہے، چوتھی میں بھی نہ الحمدللہ پڑھنا ہے، نہ سورت ملانی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جتنی دیر الحمد شریف پڑھا جاتا ہے اتنی دیر تک خاموش کھڑے رہنا ہے بس، پھر رکوع کرنا اور سجدہ کرنا ہے اور باقی تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، الحمد شریف نہیں پڑھنی، بلکہ جتنی دیر تک آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہوتی ہے نا اتنی دیر تک آپ نے کیا رہنا ہے جی؟ خاموش رہنا ہے اور رکوع سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس طریقے سے نماز کو اپنی کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھی ہو تو یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے، یہی علم کا حصہ آپ نے سیکھ لیا، آگے سکھایا تو انشاءاللہ جو ثواب ان کو ملے گا رب وہی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی کیا کر دے گا جی؟ داخل فرما دے گا، اور اس کے حصہ دار اور حقدار آپ بھی بن جائیں گے۔